اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معبود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد. سامعین محترم، دوستان گرامی قدر، کامیاب ہے ہر وہ شخص جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے. ایک مختصر سے واقعے سے آغاز کرنے لگا ہوں آج کی گفتگو کا. ایک حاکم تھا، اس حاکم کا نام فضل ابن عامر تھا. اس کا ایک بیٹا شکار پہ گیا اور دو باتیں ملتی ہیں، دونوں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک یہ کہ خود گھوڑے سے گرا اور مر گیا. دوسری یہ کہ انہی کے سپاہیوں میں سے کسی کا تیر اس کے بیٹے کو لگا جو اس کی گردن پہ لگا اور وہ وہیں پر مر گیا. کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ روتے پیٹتے جب شاہی لشکر پہنچا، آذربائیجان کا حاکم تھا فضل ابن عامر، پہنچا اس کے دربار میں. ظاہر سی بات ہے، جوان بیٹا تھا، مر گیا. بادشاہ غضب کے عالم میں، غصے کے عالم میں ایک مرتبہ غضبناک ہو کے کہنے لگا، بلاؤ میرے دربار کے علماء کو. آئے تو کہنے لگا، میرے بیٹے کو زندہ کرو. کچھ کانپنے لگے، کہنے لگے، ہم کوئی اللہ تو نہیں ہیں، لا یحیی الموت الا اللہ، صرف مردے کو اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی زندہ نہیں کر سکتا. بادشاہ کے وزیر نے جب یہ سنا تو بادشاہ چونکہ غضبناک عالم میں تھا، فوراً حکم دیا، وزیر کو بلایا، کہا ادھر آؤ، ان سب کو قید میں ڈال دو. اتنے عرصے سے میری دسترخوان کی روٹیاں کھا رہے ہیں، آج جب مجھ پہ مصیبت آئی تو یہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو میری مدد کر سکے. جانتے ہو دوستوں، بس وزیر نے ایک جملہ کہا حضور ان کو آپ قیامت تک ایک چوٹی کو زندہ کرنے پہ لگا دیجئے تو ایک چوٹی کو زندہ نہیں کر سکتے. بادشاہ نے کہا پھر میری مشکل کا کیا حل ہے؟ بس وزیر نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحیی الموتیٰ، اللہ کے رسول مردوں کو جلاتے تھے. وکانا امیر المومنین یفعل ہکذا، اور وصی مصطفیٰ امیر کائنات اخی رسول اعظم بھی اسی طرح مردوں کو جلایا کرتے تھے. اور فقرے ہے کتابوں میں کہ فوراً وہ کہتا ہے کہ اچھا تو پھر کہاں ہیں؟ کہا کہ علی تو دنیا سے پردہ فرما گئے. اور مولا کا ایک اور فرمان بھی ہے، وَكَانَ يَقُولُ الْإِمَامُ لَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَإِمَامًا حَتَّى يُحْيِيَ الْمَوْتَ وَيَمْطُرُ الْمَطَرُ وَيَنزِلُ الْغَيْثُ وَيَفْعَلُ هَٰذِهِ وَيَفْعَلُ هَٰذِهِ الْأَفْعَالِ. فرماتے علی کہا کرتے تھے اس وقت تک کہ امام ہو ہی نہیں سکتا جب تک موت و حیات کو ٹھوکروں میں نہ رکھے، جب تک بارش نہ برسائے، آسمان سے رحمتیں نازل نہ کرے. یہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی کام نہیں کر سکتا. تو نئی بات بتا رہا ہے؟ بادشاہ نے پلٹ کے فوراً وزیر سے سوال کیا. وزیر کہتا ہے حضور مجھ تک تو بس یہی بات پہنچی ہے، کیا کیا جائے؟ کہا پھر کہاں ہے علی؟ وزیر کہتا ہے امیر کائنات تو دنیا سے رخصت ہو گئے. بادشاہ نے پھر کہا میرا کام تو وہیں رہ گیا. بس ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، وزیر نے فوراً فرمایا کہ علی تو دنیا میں نہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے، دنیا سے پردہ فرما چکے.
लेकिन अली का वली अहद है, इसका नाम हसन मुश्तबा है, वो इसी दुनिया में है और वो कहते हैं कि मैं कायम मकाम हूँ, जानशीन हूँ, जो जो काम मेरे बाबा किया करते थे वो मैं करता हूँ, वो यकीनन तेरे बेटे को ज़िंदा कर देंगे। बादशाह ने कहा चल जा, तीसरे दिन हसन को लेकर यहाँ आ जा। अब वज़ीर है, कहाँ अज़रबैजान, कहाँ मदीना। दोस्तों ज़रा गौर करो। और फ़ौरन बादशाह ने ये हुक्म सादिर किया कि अगर चौथे दिन का सूरज निकला तो मैं सज़ा के तौर पर तेरे घर को जला दूंगा, तेरे बच्चों को मार दूंगा, तेरे ख़ानदान को नाबूद कर दूंगा। अब वज़ीर है, क्या करे, बादशाह का हुक्म है। चला, हुक्म बादशाह मिला, शहर से बाहर पहुंचा। बस एक फासला जहन में रहे दोस्तों को कि कहाँ अज़रबैजान, कहाँ मदीना। बादशाह का हुक्म था, शहर से बाहर वज़ीर पहुंचा, वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, बस सजदे में गया और सजदे में गिर के एक आवाज़ दी। जब नमाज मुकम्मल की, सजदे में गया, सजदे में गिरकर एक दुआ की, इन कुंता तस्माउ मुनाजाती फ़ाग़िस्नी, ए अली के बेटे हसन, अगर मेरी सरगोशी सुन रहे हैं तो मेरी फरियाद को पहुँचिए। इधर किताबों में ये फ़िक्रा मिलता है कि यहाँ इसका जुमला मुकम्मल हुआ, एज़ा बिर्रजुलिन रफ़सहू बिर्रजलिन, बस ये बात मुकम्मल हुई। किताब में ये फ़िक्रा है कि अचानक से किसी ने अपने अंगूठे से पैर के उसके पैर पे ठोकर मारी, वज़ीर के जो सजदे में था, और ये दुआ कर रहा था, ए मौला, ए वली अहद अली मुर्तज़ा, ए हसन मुश्तबा, अगर मेरी मनाजात सुन रहे हैं तो मेरी इमदाद को आइए। बस कोई आया, अंगूठे से ठोकर मारी उसके पैर पर और फरमाया इरफ़ा रासक, सर उठा सजदे से। बस उसने सर उठाया और उठाते ही सवाल किया, मनंता, तू कौन है जो इस तरह मुझे उठा रहा है। आवाज़ आई, काना तलब तो का, जिसे अभी तो दुआओं में पुकार रहा था, मैं वही हूँ। बस पलक झपकते ही मौला वाली सब्ज़ क़बा वहाँ मौजूद थे, उसकी फरियाद रसी को अब फरमान लगे, चलो कहाँ जाना है। पहुँचे, जैसे ही बादशाह ने सरकार को आते हुए देखा, एक मरतबा इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ ताज़ीमन और फरमाने लगा, सरकार आपको क्या पेश करूं। मौला ने फरमाया, पेश बाद में करना, पहले मुझे बेटे की लाश दे। बस लाश मिली, सखी ने देखा कालीन में लिपटी हुई लाश थी। मौला ने ठोकर मारी, आवाज़ दी, कुम बेज़निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। बस वो कलमा पढ़ता हुआ खड़ा हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बस जब बादशाह ने ये मंज़र देखा, बेटे को सीने से लगाया और फिर सखी के बारे में, सखी के दरबार में एक फ़िक्रा, मौला इमाम हसन की खिदमत में एक फ़िक्रा अर्ज़ किया। वो फ़िक्रा क्या था? कहता है कि रूए ज़मीन की क्या हकीकत, रूए ज़मीन के ख़ज़ाने क्या हकीकत रखते हैं मौला आपके दरबार में। मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, मेरी एक बेटी है, नाम उसका रमला है। उसको अगर आप अपनी कनीज़ी में ले लीजिए तो ये मेरे लिए बड़ा बाइस इज़्ज़त होगा। बस मौला ने अपना निकाह ख़ुद वहाँ पढ़ा, कुछ दिन क़याम किया, वापस मदीने आए। अल्लाह ने सरकार को उसी बीबी से एक बेटी अता की, उस बेटी का नाम था फरवा। बस उस बेटी की निस्बत से उस बीबी की कुन्नियत पड़ी उम्मे फरवा। इस बात पे भी गौर करें दोस्तों कि जो हुज्जतों के घरों के नाम होते हैं, एक आलिम रब्बानी ने बड़ी खूबसूरत बात तहरीर की। वो फरमाते हैं कि लस्तो अदरी अन्ना सिब्तल अकबर मिनय्य हुरूफिन अल्लफ़ा इस्म इब्न हत्ताहिर लिअन्ना हुज्जज अलैहिमुस्सलाम ला यसमुना अबनाहुम व औलादहुम इर्तिजालन बल रमज़न व किनायतन इल्ला सिफ़ातिल मकनूना फ़ी ज़ातिल मुसम्मा बल व हत्ता फ़ी इस्म मरकूबिन लो वल्लाहु आलम अन्नल क़ाफ़ फ़ी इस्मिल क़ासिम मिनय्य अख़ज़ल मुश्तबा अमिलल क़ुद्स से अमिलल क़िबलते अमिलल क़ुदरते अमिलल क़ुरआन अमिनल क़द्र लिअन्ना कुल्लुल क़ाफ़ात तुस्लिहु लिहाज़िल मुसम्मा व इन अख़ज़ा मिनल क़ुद्स फ़र्रूहुल क़ुद्स ख़ादिमुहुम व इन अख़ज़ा मिनल क़िबलते फ़बुयूतुहुम क़िबलतल अनआम व इन अख़ज़ल क़ुद्रा फ़हुवा अलैहिस्सलाम बिनफ़्सिही क़ुदरतुल्लाहि अल्लती व वर्रसहा इब्नुहु व इन अख़ज़ा मिनल क़ुरआन हुवा हफ़ीज़ुन क़ुरआनुन नातिक़ व इन अख़ज़ा मिनल क़द्र फ़हुवा सलीलु लैलतुल क़द्र। आगे फ़िक्रा फरमाते हैं वो आलिम रब्बानी, क़ज़ा
الالف لم ادری ایو الف ھذا امن العبد امن الامان امن الایمان امن الاحمد امن الاحد فکل الف علیف لکل ھذا الاسم المنیف. اور فرماتے ہیں فہو عبدی الوجود و امان الموجود و ایمان الملحود و احمد المقصود و احد المحدود ولکن علی یقین لأن السین فی اسم ابنہ القاسم من اسمہ القدیس وہو اشارۃ الی قلبہ الذی نسخ منہ اللوح المحفوظ ومیم من اسم جدہ الرسول اعظم. عالم ربانی فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، لست ادری، مجھے ادراک نہیں کہ رسول اکرم کے سبط اکبر نے اپنے پاک بیٹے کا نام کن حرفوں سے جوڑ جوڑ کے بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی حجتیں اپنے بیٹوں کے نام یوں ہی نہیں رکھ دیتی، ایسے ہی نہیں رکھ دیتی، بلکہ مسمہ کی ذات میں جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، حجتیں، نام بھی انہی صفات کو دیکھ کے رکھتی ہیں. دنیا والوں، یہ وہ خاندان ہے جو اپنے جانوروں کے نام بھی بغیر سوچے نہیں رکھتے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ قاسم کے نام کی قاف حسن مجتبیٰ نے کہاں سے لی. اب وہ عالم ربانی فرما رہے ہیں کیا یہ قدس سے لی، کیا یہ قبلہ سے لی، کیا یہ قدرت سے لی، کیا یہ قرآن سے لی، کیا یہ قدر سے لی، کہاں سے یہ قاف لی؟ پانچوں قاف. اور فرماتے ہیں یہ قاف کہاں سے لی؟ وہ عالم ربانی فرما رہے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ قاسم کے نام کی قاف حسن مجتبیٰ نے کہاں سے لی. وہ فرماتے ہیں کیا یہ قدس سے لی، کیا یہ قبلہ سے لی، کیا یہ قدرت سے لی، کیا یہ قدر سے لی، کیا یہ قرآن سے لی؟ وہ فرماتے ہیں یہ پانچوں قاف قاسم کے نام پہ جچتے ہیں. اب آگے فرماتے ہیں ان اخذ من القدس فالروح القدس خادمہم. فرماتے ہیں اگر یہ قاف قدس سے لی گئی ہے تو روح القدس ان کا خادم ہے. اگر یہ قاف قبلہ سے لی گئی ہے تو ان کا اپنا گھر خدائی کا قبلہ ہے. فرماتے ہیں یہ قاف اگر قدرت سے لی گئی ہے تو ان کے بابا خود حسن مجتبیٰ اللہ کی قدرت ہے اور باپ کی وراثت بیٹے کو ملتی ہے. اگر یہ قاف عالم فرماتے ہیں قرآن سے لی گئی ہے چونکہ قاسم خود پوتا ہے قرآن ناطق کا. اور فرماتے ہیں اگر یہ قاف قدر سے لی گئی ہے تو لیلۃ القدر کا کیا قاسم پوتا نہیں؟ لیلۃ القدر لقب ہے شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا. اور اس کے بعد عالم ربانی فرماتے ہیں جہاں تک رہی بات قاسم کے نام کی الف کی، امن العبد ہے، امن الامان ہے، امن الایمان ہے، امن الاحمد ہے، امن الاحد ہے. یہ قاف کہاں سے، یہ الف کہاں سے درج کیا گیا؟ وہ عالم ربانی فرماتے ہیں عبد سے لیا گیا، امان سے لیا گیا، ایمان سے لیا گیا، احمد سے لیا یا احد سے لیا. کہتے ہیں یہ پانچوں الف گھیرے ہوئے ہیں قاسم کو الفت سے. قاسم خود، اب کہتے ہیں یہ جو الف لیا گیا، قاسم خود وجود عبدی والا ہے، خود موجود ہے، موجود اس کی امان میں ہے. اگر یہ قاف، یہ الف کہاں سے لیا گیا ہے؟ قاسم کے نام کا. کہا کہ ایسا عہد ہے جو محدود ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آگے وہ فرماتے ہیں یہ وَلَكِنِّي عَلَى يَقِينٍ لِأَنَّ السِّينَ فِي اسْمِ ابْنِهِ الْقَاسِمِ. لیکن اگر میں اس بات کو غور کروں اور دیکھوں تو بس اس پہ میرا اطمینان ہے یہ جو قاسم کے نام کا سین ہے یہ حسن مجتبیٰ نے خود اپنے نام سے لیا ہے. بیٹے کو جو سین دی ہے یہ سین حسن کے دل کی طرف اشارہ ہے جسے دیکھ کر اللہ نے لوح محفوظ لکھی ہے. اور آخر میں قاسم کے نام کی میم جو ہے وہ دلیل ہے کہ اپنے جد کے اسم مطہر سے مولا حسن مجتبیٰ نے میم کو لیا. یہ قاسم کون ہے جانتے ہو؟ یہ قاسم وہ ہے کہ جب شب عاشور ماں کے قریب بیٹھا ہوا حسن کا یہ یتیم، ایک فقرہ شہزادی نے ایک سوال کیا، قاسم ماں کے پاس تیرے علاوہ اور کوئی ہدیہ نہیں، قاسم ماں کی لاج رکھ لینا. یہی ایک فقرہ ہے اور سمجھنے والوں کے لیے مکمل مصائب ہے. تو میرا دل کہتا ہے جناب قاسم نے فقرہ فرمایا ہوگا اماں، ہاتھوں کو جوڑ کر اماں بس اتنا یاد رکھیں کہ بابا کا جنازہ گھر میں لوٹ کے آ گیا تھا، آپ کے بیٹے کا جنازہ گھر میں بھی نہیں آئے گا. اللہم لا نولا ظالم ظلم حق محمد و آل محمد باق